میری والدہ محترمہ گزشتہ 22 سال سے مسلسل پریشانیوں میں تھی، کبھی شیطانی وار، کبھی جادو، کالا علم، کبھی لڑائی جھگڑے، ہمیشہ عاملوں کے پاس جا کر، ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک چکی تھی۔ ہر دشمن کی سمجھ نہ آتی تھی، نہ دشمن کی، نہ ان کی چالوں کی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، تسبیح خانے سے ایک لفظ ملا اور میری والدہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی، بس ایک تسبیح۔ عشاء کے بعد ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ 3 ماہ کے بعد حالات واضح ہونا شروع ہوئے اور 9 ماہ یعنی 9 ماہ تسبیح کرنے کے بعد اللہ کی برکت، عمل کی برکت کا ظاہر ہوا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ انہوں نے 9 ماہ بہت زیادہ لکھے ہیں اور 3 ماہ بھی بہت زیادہ لکھے ہیں، لیکن جو لکھا ٹھیک لکھا، تجربہ جتنا بھی ہونا چاہیے سچ لکھنا چاہیے۔ اور کہا کہ آج عالم یہ ہے کہ گھر میں سکون، چین ہے، راحت، رحمت، برکت ہے، خیر اور عافیت ہے۔ عالم یہ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، رحمت ہے، برکت ہے اور عافیت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون سی تسبیح تھی؟ وہ کہنے لگے صرف ایک تسبیح پڑھی، سوتے وقت اول آ کر 3 دفعہ درود شریف، لا خلابہ، لا خلابہ۔ ابن سنی کی روایت ہے، میں نے ایک اہل علم سے پوچھا، میں نے خلابہ کے کیا معنی ہیں؟ کہا خونی پنجہ، خونی پنجہ۔ اور لا خلابہ کے معنی ہے نہیں، مجھے خونی پنجہ نہیں چاہیے۔ خونی پنجہ ایسا جو جسم کو ہڈیوں سمیت ادھیڑ کے رکھ دے، لہو لہان کر دے، گوشت پوست کو علیحدہ کر دے، جگر اور پتے کو اور گردوں کو۔ خونی پنجہ، لا خلابہ حدیث کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، لا خلابہ۔ ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھی، صرف ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، بس۔ یہ میں آپ کو روحانی نورانی لقمے دے رہا ہوں، یہ لقمہ ہے۔ اب کون ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے میں لا خلابہ یاد نہیں کر سکتا؟ میرے خیال میں جس کو یاد نہیں اس کو بیٹھے بٹھائے یاد ہو گیا لا خلابہ، بس یاد ہو گیا۔